مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرضی سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا بخشش رحمت دلائل الخیرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، کل بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل الخیرات شریف میں فرماتے ہیں، واللہ المسئول ان یجعلنا لسنته من التابعین ولذاته الکاملۃ من المحبین۔ اللہ تعالی ہی سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کی سنت کی پیروی کرنے والا اور آپ کی ذات کاملہ کا محب بنائے، کیونکہ محبت دین کی بنیاد ہے۔ بعض حضرات نے کہا جس کے دل میں محبت نہیں وہ کوڑی کا نہیں۔ محبت ہی سے اعمال کی پاکیزگی اور احوال کا حسن حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مصنف کو اگرچہ محبت حاصل ہے، جیسے کہ ان کے قول وَمَحَبَّةً فِي رَسُولِهِ الْكَرِيمِ سے معلوم ہوتا ہے، اور اصل محبت تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، لیکن محبت کی کوئی حد نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق واجبہ کو کوئی انسان پورا نہیں کر سکتا۔ کوئی ایماندار اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی خاص بھلائی پر اکتفا کرے، کیونکہ اس سے اوپر بھی بھلائی کے بے شمار مراتب ہیں۔ اسی طرح محبت کے بے انتہا درجات ہیں، اور محبت میں لوگ مختلف مقامات پر فائز ہیں۔ محبت تو تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت سنیوں کی پہچان، اللہ ان پر مہربان، الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش میں کیا خوب فرماتے ہیں، جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں سنگ در حضور سے، ہم کو خدا نہ صبر دے، سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حضرت شیخ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کیونکہ وہ اس پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بھلا وہی ہے جو اس کی طرف سے ہو، وہ بہترین ناصر و مددگار ہے۔ گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ تعالی بزرگ و برتر کی تائید سے ہی ہے، کیونکہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور محبت کرنے والا بننا ممکن ہے، اور کوئی ممکن اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں، اور نہ ہی کائنات میں اس پر کوئی پابندی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے۔ لا الہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو اس کے ملک میں شریک ہو یا اس کے حکم میں رکاوٹ ڈال سکے یا اس کے تصرفات پر پابندی لگا سکے، بلکہ کوئی اس کے حکم کو نہ ٹال سکتا ہے اور نہ مؤخر کر سکتا ہے۔ یہ گویا دعوی سابقہ پر دلیل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ولا خیر الا خیرہ، ہر وہ نعمت جو ہمیں یا دیگر مخلوقات کو ملی ہے، خواہ وہ عطائے معبود ہو یا دنیا اور آخرت کی ظاہری و باطنی امداد ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی طرف سے ہی ہے۔ جس طرح اس نے ہم پر طلب کے بغیر احسان کیا، دعا ہے کہ اسی طرح اس کے بعد بھی ہم پر احسان فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فصل فی فضل الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ فصل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی فضیلت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ فضل الصلاۃ سے مراد وہ فضیلت ہے جو درود شریف کے بارے میں وارد ہے، مثلا اس کے ثواب کا بیان، اس کا حکم، یا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتوں کا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا۔ یہ فصل اس کی ابتدا حدیث پاک سے ہے۔ من صلی علیہ فی کتاب تک حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب احیاء العلوم سے منقول ہے، لیکن اس کا عنوان ہے فضیلۃ الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفضیلتہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں یہ حدیث من صلی علیہ صلت علیہ الملائکہ، جس نے مجھ پر درود بھیجا فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، پہلے ہے، اور یہ حدیث ان اولی الناس بی اکثرہم علیہ صلاۃ، میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہوں گے، بعد میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود شریف کے موضوع پر لکھنے والے بعض حضرات ترغیب و فضائل پہلے بیان کر دیتے ہیں اور بعض حضرات اس کا طریقہ پہلے بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ مقصود بھی ذات یہی ہے، جیسے کہ بعض مفسرین فضائل سورتوں کی ابتدا میں بیان کر دیتے ہیں اور بعض آخر میں۔ فضیلت درود پاک کی شرافت کے لحاظ سے 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1 ثواب کا بیان، نمبر 2 امر کا وارد ہونا یعنی حکم کا بجا لانا، اس پر عمل پہلے کی نسبت زیادہ بلند ہے کیونکہ اس میں حظ نفس نہیں ہے۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتوں کے درود پاک کا بیان، تاکہ ان کی اقتداء کی جائے، اور یہ پہلے دونوں مرتبوں سے اعلیٰ ہے کیونکہ اس صورت میں درود پاک اقتداء کے ارادے سے واقع ہوگا یا محبت و تعظیم کے طریقے پر موافقت کے ارادے سے ہوگا۔ پھر اس فضیلت کے نقل کے اعتبار سے بھی کئی درجے ہیں۔ نمبر 1 سب سے اعلیٰ متواتر، نمبر 2 حدیث صحیح، نمبر 3 حدیث حسن، نمبر 4 حدیث ضعیف، اور اس کے کئی مرتبے ہیں۔ متواتر میں سے اعلیٰ قرآن پاک ہے
کیونکہ آیت کریمہ ہر اعتبار سے بلندی اور رفعت پر مشتمل ہے اور اس میں شرافت کی چاروں وجہیں پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ پہلے ذکر کرنے کی مستحق ہے۔ لہذا مصنف نے حجت الاسلام امام غزالی کی موافقت میں آیت پہلے ذکر کی ہے۔ ابو ثعبان وائز فرماتے ہیں، میں نے حضرت سہل بن محمد سے سنا کہ یہ اعزاز جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس اعزاز سے بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ سجدہ صرف فرشتوں کے لیے تھا، لیکن درود بھیجنے والا اعزاز تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے صادر ہے، اس لیے یہ اعزاز بڑا ہے۔ حضرت فقی ابو لیث سمرقندی نے فرمایا کہ اگر تم معلوم کرنا چاہو کہ درود شریف باقی عبادات سے افضل ہے تو اس آیت یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں غور کرو۔ باقی عبادات کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا اور درود پہلے خود بھیجا، پھر فرشتوں کو اس کا حکم دیا، پھر تمام ایمانداروں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم دیا، پہلے یہ بتا کر کہ میں اور میرے فرشتے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، پھر ایمانداروں کو درود شریف بھیجنے کا حکم دیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب تمہارا رب اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو تم بھی اس کی اقتداء میں درود شریف بھیجو، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ عالیہ کا اعلان ہے اور تنبیہ ہے کہ اگر درود شریف نہ بھیجو گے تو اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت کے مرتکب ہوں گے، اور یہ بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر درود شریف بھیجتے ہیں تو آپ دوسروں کے درود سے بے نیاز اور مستغنی ہیں، جیسے کہ ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی اقتداء کرنے والے کو طبعاً بھی درود پاک میں سبقت کرنی چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں تاکید کے لیے جملہ اسمیہ ذکر کیا ہے، ابتدا میں مزید تاکید کے لیے کلمہ تاکید انا ذکر فرمایا ہے، فعل مضارع کو جملہ کی خبر بنایا ہے تاکہ استمرار تجدیدی ہمیشہ وقتاً فوقتاً درود بھیجنے کا فائدہ دے۔ بعض حضرات نے فرمایا یہ ایسی فضیلت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی، یہ ایسی فضیلت ہے جو حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے سے بڑی ہے۔ فرشتوں نے ایک دفعہ سجدہ کیا، پھر وہ سجدہ ختم ہو گیا۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجیدی نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلاۃ کے معنی میں اختلاف ہے، بعض نے کہا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت و رضا ہے، فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے دعا و استغفار ہے۔ بعض نے کہا اللہ تبارک و تعالی کی صلاۃ مغفرت ہے اور فرشتوں کی صلاۃ استغفار ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صلاۃ اس کی رحمت ہے اور فرشتوں کی صلاۃ برکت کی دعا ہے۔ ایک قول کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی صلاۃ اس کی رحمت ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہے، فرشتوں کی نسبت سے استغفار اور انسانوں کی نسبت سے ایک دوسرے کے لیے دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہو کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے
دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت